اللہ پاک جھوٹ پر قادر ہے، اور کہیں مکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے وغیرہ. ایسی چیزیں عقیدہ توحید میں ایسی ہیں کہ جن سے عقیدہ توحید سلامت نہیں رہ سکتا. لہذا اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک واجب الوجود اور سارے نقائص سے قطعی طور پر پاک ماننا چاہیے. یہ تو ہے ذات کی بات. اور جو مثل ہے ظاہر ہے، جو بے مثل ہے اور بے مثال ہے اور واجب الوجود ہے، اس کے لیے ضروری ہوا اب نہ اس کو عمر سے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو جسم سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو مکان سے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو جہت سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ادھر ہے، اس جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عمر ہے، یا اللہ تعالیٰ نرم ہے، یا اللہ تعالیٰ سخت ہے. جب یہ عقیدہ ضروری ہوا تو کچھ لوگ اس میں غلطی کھا گئے اور وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو جب دیکھا تو وہ 30 سالہ تھا. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اصول کافی میں ہے. اصول کافی یہ کچھ ایسے لوگوں کی ایک ذمہ دارانہ اور مستند کتاب ہے جو اپنے آپ کو بخاری شریف کی طرح، جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف ہے، جی اسی طرح کتاب اللہ کے بعد اس کتاب کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں اور اہل بیت دین کے ضامن ہیں. وہ تو واقعی ضامن ہیں کہ اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے. اب کیا لکھا اصول کافی میں کہ اللہ تعالیٰ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی عمر 30 سال تھی، اور وہ ناف سے نیچے سمد اور اوپر اجوف تھا. سمد کا معنی سخت اور اجوف کا معنی نرم. اب نعوذ باللہ من ذالک جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ 30 سالہ ہے اور اللہ تعالیٰ ناف سے نیچے سمد یعنی ٹھوس ہے اور اوپر اجوف نرم ہے، تو میں اس عقیدے پر حیرانگی کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو ذات بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ اس کی عمر کے ساتھ ذات مقید ہو سکتی ہے، نہ جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے، نہ نرمی اور سختی کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اس کو اس طرح سے ظاہر کر دیا کہ نعوذ باللہ عقیدہ توحید کی جڑ کٹ گئی. اب اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے وسیلے سے ناظرین کی خدمت میں، عقیدہ توحید کے اندر پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو ایک مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے مثل مانا جائے، ہر عیب و نقص سے پاک مانا جائے. یہ اصل عقیدہ توحید ہے اسلام کے اندر. اصول کافی کی آپ نے بات کی ہے نا جناب. جی ایک اور بات بھی اس میں ہے، میں صرف جی تھوڑی سی بات کر کے پھر آپ کو ٹائم دیتا ہوں. اس میں یہ بھی ہے بے خمسۃ خصال البدا والمشیت والسجود والعبودیت والطاعت، کہ یہ 5 صفتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں. ان میں سے پہلی صفت انہوں نے بتائی ہے بدا. تو ناظرین بدا کیا ہوتا ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اپنے ناظرین کو پھر پوری وضاحت آپ فرما دیں. بدا اسے کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک عقیدہ بدا ہے، یہ بھی اصول کافی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والو جب کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام کرنے کا وہ حکم دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور اچھا کام جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، جو پہلے ظاہر نہیں تھا. نعوذ باللہ، پہلے ظاہر نہیں تھا پھر ظاہر ہوتا ہے. وہ پہلے کام کو چھوڑ کے پھر اس دوسرے کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے یا دوسرے کام کا حکم دے دیتا ہے. اسے کہا جاتا ہے عقیدہ بدا. یہ بھی اصول کافی میں ہے. یعنی نعوذ باللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کی ذات کی طرف جہل کی نسبت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ عقائد بڑے شدید جہاں جہالت کی، حالانکہ قرآن واضح فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. اسی طرح یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ. اگر ایک رائی کا دانہ کہیں پہاڑ کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں.
تو اللہ جل جلالہ و امن والہ کی ذات پاک کو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک. سبحان کا معنی حضرت یہی ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے. نعوذ باللہ یہ کیسے کلمہ گو ہیں جو جہالت کی نسبت اللہ جل جلالہ و امن والوں کی ذات کی طرف کر دیں, یا وہ صفات جو ایک ممکن کے اندر مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں, جیسے آپ فرما رہے تھے سختی ہوگی, نرمی ہوگی, وہ صفات اللہ کے لیے مانی جائیں. یہ تو قرآن کی نفی ہے. قرآن مجید واضح فرما رہا ہے لیسا کمثلی شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں. اس حکم نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے, مگر پتہ نہیں یہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. حقیقت یہ تو اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں, تو ان کا عقیدہ توحید کیسے ٹھیک ہوگا. واقعی آپ صحیح فرما رہے تھے کہ اللہ احد کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والو کی ذات ہر نقص ہر عیب سے پاک.